السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت سے عامر آن لائن کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سربراہ شباب اسلامی پاکستان ہمارے بہت ہی قابل احترام جناب مفتی حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ تشریف فرمائے سربراہ شیعہ علماء کونسل پاکستان چیئرمین زہرا اکیڈمی جناب علامہ شبیر حسن نیسوی صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف فرمائے جناب مفتی نوید عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بزرگوں کی اجازت ہو تو پھر سوال آئے. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب ارم بات کر رہا ہوں میٹھا در سے. اچھا جی, میٹھا در سے بات کریں. میرا پرانا حلقہ تھا جہاں سے میں نے الیکشن جیتا تھا. جی ہاں ڈاکٹر صاحب آپ آئے بھی تھے ایڈی سینٹر پہ بھی. جی 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 جی. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال بھی آپ جو ماشاء اللہ سوال کر رہے بات کر رہے تھے مدینہ وغیرہ کی, بہت اچھا لگا یہ سن کے بھی. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو اولڈ ڈسپینسری روڈ ہے یہاں پہ مسجدیں بند کروائی جا رہی ہے اور امام صاحب کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے مسجدوں سے ڈائریکٹ تھانے لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ جمعے کی نماز ہم پڑھے نہیں پا رہے ہیں اور جو ہے عید کی نماز کے لیے بھی ہمیں پتہ نہیں کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ ڈاکٹر صاحب ہم پچھلے تقریباً 7-8 دنوں سے کافی جس کو کہتے ہیں دلائل کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں. جی ہم سمجھتے ہیں بالخصوص میرا جو اس میں خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سندھ حکومت کا یا جو زرداری صاحب کا جو ایجنڈا ہے نا یہ بالکل قابل مذمت ایجنڈا ہے کہ وہ مساجد کے حوالے سے تو ان کی اتنی سختی ہے کہ وہ جمعے والے دن جناب 3 گھنٹے کے لیے وہ کرفیو لگا دیتے ہیں اور باقی یہاں آپ کے سامنے پورے شہر کے اندر جو حالات ہیں. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بعض ایسے لوگ ہیں, یہ ایسا طبقہ ہمارے ملک میں موجود ہے اشرافیہ کے اندر کہ جو موقع ڈھونڈتے ہیں, بہانہ کوئی ہوتا ہے لیکن وہ ٹارگٹ جو ہے نا وہ دین اور اہل دین کو کرتے ہیں. تو بالخصوص جو بے ادبی اور بدتمیزی کا روڈ پہ اس کے قریب جو مساجد ہیں وہاں پہ بھی یہی بدتمیزی کا طوفان بپا رہا. آپ 10 لوگ نماز پڑھیں 8 پڑھیں. جب ایس او پی پر عمل ہو رہا ہے تو پھر آپ زیادہ لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا, مفتی صاحب نے تو اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں ایس ایچ او کوئی تھوڑا سا غیرت ایمانی رکھتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ پڑھا دو. جہاں ایس ایس پی اچھا ہے وہ کہتا ہے علماء کو گرفتار نہ کیا جائے, تنبیہ کرتا ہے, خود آ جاتا ہے. جیسے ہمارے ایس ایس پی صاحب ہیں شیراز نذیر, بہت اچھے آدمی ہیں, وہ اچھا تعاون کرتے ہیں, علماء کو چھوڑ دیتے ہیں فوراً. یہ کل جو کچھ کھارادار میں ہوا یا جو دیگر علاقوں کا جس کی بات کی جا رہی ہے یہ بڑا عجیب ہے. اور کل میں آپ کو عرض کروں کہ نوجوانوں نے یہ کہا, چونکہ میری مسجد بالکل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے 2 منٹ کے فاصلے پر ہے, تو نوجوانوں نے یہ کہا کہ اگر نہیں پڑھنے دیں گے تو پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جا کے پڑھیں گے. اب علماء روک رہے ہیں کہ آپ احتجاج کی طرف مت جائیں, لیکن یہ خود تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم ناصر شاہ صاحب کو فون کرتے ہیں, میں بھی آپ کے توسل سے یہ کہہ رہا ہوں, سعید غنی صاحب کو فون کرتے ہیں, فون نہیں اٹھاتے. اب سعید غنی صاحب کا حلقہ یہ ہمارے قریب کا یہ بالکل ساتھ والا حلقہ ہے, تو یہ مساجد میں جب جائیں گے علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف تقریریں کریں گے, تو یہ تصادم کی طرف کون جانا چاہتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز کی بات ہوئی, تو عید کی نماز تو واجب ہے, جمعے کی نماز فرض ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اب جب ندا دی جائے, آپ کہتے ہیں جی اذان آپ دیں, جب لوگوں تک آواز پہنچے گی تو وہ فاسعوا الی ذکر اللہ, وہ جلدی کریں گے اللہ کے ذکر کی طرف. آپ آگے پولیس کھڑی کر دیں, ایس او پی پر عمل کر کے اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو حرج کی بات کیا ہے؟ اور آپ دیکھیے بنس روڈ پہ چلے جائیے, آپ جوڑیا بازار میں چلے جائیے, کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں, ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم کوئی ایس او پی پر عمل نہیں ہو رہا. پورا کا پورا جو ہے وہ لوگ اس طرح سے ملے ہوئے ہیں. اب تو دکانیں بھی کھولی جا رہی ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے معاملات ہو رہے ہیں, طوفان بدتمیزی بپا. اور میں آپ کو عرض کروں کہ خود آپ کتنے میسج چل چکے ہیں, اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب اور ناصر شاہ صاحب, سعید غنی صاحب جو یہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں علماء کے ساتھ, ان کو چاہیے کہ وہ اس کو کلیئر کریں. بڑے بڑے فیکٹری مالکان, بازاروں مارکیٹوں کی انجمنوں کے صدر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے جو ہے وہ اتنی پیٹی مانگی جا رہی ہے, اتنے جو ہے وہ لاکھ اور کروڑ روپے مانگے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے اندر عجیب جو ہے وہ صورتحال ہے. آپ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, آپ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو روٹی کپڑا اور مکان دے رہے ہیں. نہ یہاں روٹی مل رہی ہے, نہ اس سندھ میں کپڑا مل رہا ہے, نہ کوئی مکان مل رہا ہے. لوگوں کو مدد کی جا رہی ہے تو سیلانی کر رہا ہے, جے ڈی سی کر رہا ہے, دیگر جو ہے وہ ادارے کر رہے ہیں.
ان کے گھروں تک, ان کی دہلیز تک راشن پہنچا رہے ہیں, لیکن حکومت کا وہ جو اتنے ارب کا راشن ہے نہ جانے کہاں گم ہو گیا, اور لے دے کے آخر ان کو جو ہے وہ مسجد ہی نظر آتی ہے, اسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اچھا دیکھیے, میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں پوری گفتگو خاموشی سن رہا ہوں. کل کو آپ یہ نہ کہ میں سندھ حکومت کو مخاطب کر کے رہا ہوں کہ کل کو آپ یہ نہ کہ جی عامر صاحب نے پلاننگ کے ساتھ یہ پروگرام کرایا, چونکہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں. آپ بالکل ہوں پی ٹی آئی کا میں, لیکن میں اس وقت ایک اینکر ہوں اور ایک چینل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ایکسپریس ٹی وی کو. اس میں ایک ایکسپریس کا اینکر ہوں. تو ایکسپریس کا مطلب ہے ایکسپریس کرنا. تو یہاں سب اپنے ویوز ایکسپریس کر رہے ہیں اور آپ کو صائب مشورہ دے رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مفتیان کرام اور ہمارے علامہ شبیر حسن میثمی صاحب یہ بڑا دردمند لوگ ہیں, درد دل رکھتے ہیں. ان کے اپنے لوگ ہیں, ان کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے, ان کو جواب دینا ہے. یہ سب جواب, آپ کو بھی جواب دہ ہونا ہے. تو اس میں مراد علی شاہ صاحب اگر آپ تھوڑا سا خیال کرو, اس کو بالکل مت سمجھیے کوئی آپ پر تنقید ہو رہی ہے, مشورہ آپ کو دے رہے ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹو نکالیں. وزیر اعظم کی بات مجھے اس لیے اچھی لگی, اب پھر وہی بات ہو جائے گی, میں اس لیے اجتناب کرتا ہوں. انہوں نے کہیں کہ میرا تو وزیر اعظم ہے, لیکن بات اس لیے اچھی لگی کہ انہوں نے کہا بھائی ہم ایک آزاد ملک میں کیسے لوگوں کو مسجد جانے سے روک سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں ہم, یہ نہیں کر سکتے. تو ایس او پیز ہم بنا دیتے ہیں, وہ بھی بنا دیے, فالو بھی ہو رہے ہیں. تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں میثمی صاحب اور ہمارے مفتی صاحب کہ آپ ایس او پیز فالو کروائیں, ورنہ یہ عید کی نماز کا کیا ہوگا, مجھے فکر ہو رہی ہے. دیکھیں ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب واضح موقف ہے کہ اگر جو امام مسجد, جو ادارہ ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہا, ہمارے بڑے اکابر نے, علماء نے لکھ کے دیا ہوا ہے, اور اس کو ہم نے جو ہے نا کئی سورسز کے ذریعے, کئی ذرائع سے ہم نے علماء تک پیغام بھیجا ہوا ہے کہ بھئی جو مسجد ایس او پیز پر عمل نہیں کرتی, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے, اس کے لیے آپ وہ الگ کر دیں قانون, اس کو آپ پابند کر دیں کہ جب تک تم اس پہ عمل نہیں کرتے آپ ان کو کھلی اجازت نہ دیں. بھائی جو کھلی مسجدیں ہیں, بڑی مساجد ہیں, وہاں پورا وہ لوگ انتظامات کیے ہوئے انہوں نے, اور باقاعدہ وہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں. پھر آپ کا پرابلم کیا ہے؟ یعنی آپ کا مسئلہ قرآن, آپ کا مسئلہ نماز, آپ کا مسئلہ اللہ کے رسول کا دین کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتی اس ملک کے اندر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی. میں عرض کرتا ڈاکٹر صاحب آپ کی وہ اس دن والی بات اگر آپ اجازت دیں میں کر لوں. ایک اور عجب ستم ظریفی کا کام شہر میں یہ ہو رہا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے, وہ حاملہ ہے, اس کو اتار دیا جاتا ہے اور اس کو ڈبل آپ پابندی لگا دیتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کہیں کہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ نہ بیٹھیں, اور موٹر سائیکل کو پنچر کیا جا رہا ہے, اور لوگوں کو, بیٹے اور باپ کو مرغا بنایا جا رہا ہے, دو بھائیوں کو مرغا بنایا جا رہا ہے. یہ کون سا طریقہ, اگر کوئی مجبوری کے تحت موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری چلا گیا ہے. لیکن نہیں سر, دیکھیں ایک جگہ پر بڑا خیال بھی کیا گیا. سندھ میں جہاں وزیر اعلیٰ آ رہے تھے تو وہاں انہوں نے لوگوں کو ہٹایا ہے, جگہ بنائی ان کی. ہاں وزیر اعلیٰ کے لیے نا, یہ تو خیال کیا نا, یہ خیال تو کیا نا. جی میں جو بات عرض کر رہا تھا, میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ جو ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ کیسے نہیں کرتے. ہمارے ہاں مراج تقلید اور رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ جو شرائط ہیلتھ کے ذمہ داران دے رہے ہیں, اگر ان کے مطابق آپ نے نماز جماعت ادا نہیں کی, آپ کی نماز باطل ہے. آپ کا 21 رمضان والا مسئلہ ہوا نہیں, ابھی تک نہیں ہوا, بلکہ اس سے بھی بڑا خطرہ ہے. کل کی اخبار میں تو اور کہ میں نے ابھی کچھ اہل تشیع مکتب فکر کے علماء کرام, ان کے میں نے کچھ کلپس وغیرہ دیکھے, اس سے میں اسی رات جب آپ نے موقع دیا, رات کو ہمارا بہت بڑا اجلاس ہوا, میں نہیں پہنچ سکا اپنے دروس کی وجہ سے, اور اس میں تمام علماء نے اس بات کو کہا کہ یہ رک ہی نہیں سکتا ہے, طریقہ کار کو طے کریں, کہاں جا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ کر دیں. جو آپ کا ایس او پیز پہ عمل کروائیں تو اس کے بعد ٹھیک ہے, اس میں اپنے کریں جو کالز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ اللہ کرم میرا بھائی. یہ آپ کا پروگرام تو بہت اچھا جا رہا ہے, میں گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فرمائیے. جی میں یہ مولانا سے تھوڑا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اذان ہے صبح, یہ اہل تشیع اور اہل سنت میں 10 منٹ کا فرق کیوں ہے سر؟ مجھے اس بات سے رہنمائی چاہیے. اچھا, روزہ کھولنے میں اور اس میں اس کا فرق پوچھ رہے ہیں, سمجھیے. جی روزہ کھولنے میں. ٹھیک ہے, اچھا سوال. دونوں نے بتانا, آپ دونوں پہلے میثمی صاحب بتائیں. میں عرض کروں, اصل عنوان میں فرق نہیں ہے,
فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں تشخیص اس وقت غروب کی دی جاتی ہے جب مشرق سے نکلی ہوئی لال رنگ کی سرخی سر سے گزر جائے. وہ تقریباً اہل سنت کے اذان کے وقت سے 7, 8 یا 9 منٹ زیادہ ہوتی ہے. تو علماء نے احتیاط کر کے 10-12 منٹ کر دیا. نماز فجر بھی اسی وقت روزہ بند ہونے کا ٹائم ہے. احتیاطاً ہم پہلے بند کرواتے ہیں اور 1-2 منٹ بعد احتیاطاً نماز کو پڑھواتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ روزہ وقت سے پہلے بند ہوا اور نماز وقت کے اندر انجام پائی. اور اس احتیاط کو بہت زیادہ اہمیت اس لیے دی گئی ہے تاکہ روزے جیسی چیز انسان کی باطل نہ ہو. اب دیکھیں اس میں جیسے میسمی صاحب نے اپنا بتایا, ہمارے ہاں یہ ہے کہ غروب آفتاب, ہماری جو روایات ہیں ان میں یہ کہ غروب آفتاب جب سورج ڈوب جائے, چونکہ الی اللیل کے لفظ ہیں, ثم اتموا الصیام الی اللیل, کہ آپ روزے کو مکمل کرو رات تک. تو یہاں رات سے کب سے شروع ہوتی ہے؟ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. تو گویا جیسے ہی آپ رات کے پہلے لمحے میں داخل ہوئے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جو ٹائمنگ غروب آفتاب کی ہے, غروب آفتاب کی ٹائمنگ کے ساتھ ہی اذان دے دی جاتی ہے, چونکہ روزہ جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے. جیسے میسمی صاحب نے کہا کہ وہ احتیاط کی وجہ سے کرتے ہیں, تو اگر وہ احتیاط کی وجہ سے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو بہرحال ہمارے جو علماء ہیں جو انہوں نے جو دیکھا ہے ٹائمنگ جو رکھی ہے تو اس کے حوالے سے وہ کرتے ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. اس کا مطلب احتیاط تو سنی بھی کرتے ہیں, شیعہ بھی احتیاط کرتے ہیں. اس میں ایک ہمارے یہاں نقطہ یہ ہے کہ فوری افطار کرنا ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر آپ نماز پڑھ کے افطار کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اصل میں ساتھ کھانا بھی کھانا چاہتے ہیں نا, کھانا بھی ساتھ لگا ہوا, چونکہ وہ پکوڑے کھانا چاہتے ہیں. ہمارے بعض علماء جو ہے نا وہ جس طرح بعض روایات ہماری ملتی ہیں ہماری کتابوں میں کہ جس طرح وہ یہود یا مجوس جو ہیں ان کی تشبہ سے بچنے کے لیے پہلے ٹائم میں وہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ستاروں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ کرتے تھے کہ جیسے ستارہ نظر آئے. تو چونکہ ہمارے یہاں وہ الی اللیل کا مسئلہ ہے, ان کے اپنا احتیاط ان کا فکر ہے. اچھی بات ہے, مگر نفس سے مضمون یہ کہ روزے پہ تو اختلاف ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی سے مسلم ہوتی ہے اور ذرا آواز تھوڑی اونچی ہے بھائی, یہاں ذرا آواز مانیٹر پہ بڑھا دیں. جی میں یہ کہہ رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عابد سر بات کر رہے ہیں؟ میں عامر لیاقت بول رہا ہوں, سوال بتائیے گا مجھے. ہاں جی عابد سر, میرا سوال یہ ہے کوئی لیڈیز اگر کرسچن سے مسلم ہوتی ہے تو کرسچن سے مسلم ہوتی ہے تو اس کا ثواب اس کے بچوں کو ملے گا یا اس کے شوہر کو ملے گا؟ اچھا, اگر کوئی خاتون کسی ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے یعنی اسلام مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ ان کے بچوں کو ملے گا یا ان کے شوہر کو بھی ملے گا؟ مطلب وہ خاتون تھیں, وہ شادی شدہ تھیں, انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا اور اسلام میں داخل ہو گئی, اب وہ کہہ رہی ہیں میں تو ہو گئی ہوں, اب اس کا ثواب ملے گا میرے شوہر بچوں کو نہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی جو نیکی ہے, شوہر مسلمان تھا پہلے سے, جی سب سے جو بڑی نیکی ہے وہ اسلام ہے, اور سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے, کفر ہے. تو سب سے بڑی سعادت یہ ہے چونکہ تمام عبادات کی قبولیت کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے, اور کامیابی کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے. صحیح. تو جو میری بہن جو بھی مسلمان ہوئی ہیں تو یقیناً اگر ان کے اسلام لانے میں ان کے شوہر کی کوشش اور کاوش ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کوشش اور کاوش پر ان کو تھوڑا سا اجر نہیں اجر جزیل عطا فرمائے گا. اور اگر ان کی کاوش اور کوشش نہیں لیکن اس میں وہ خوش ہوئے ہیں تو اللہ ان کی اس خوشی پر ان کو اجر عطا کرے گا. یوں ہی ان کے بچوں کا بھی مسئلہ ہے اور ان کی باقی فیملی کا بھی ہے کہ اگر وہ حالت ایمان میں ہیں, بشرطے کہ وہ مومن ہوں, اگر وہ حالت ایمان میں ہیں اور ان کے ایمان پر وہ خوش ہوئے ہیں یا انہوں نے کوشش کی ہے تو یقیناً ان پر انہیں اس کا اجر. بالکل یہی کہ جب کوئی اچھا عمل انجام دیتا ہے تو جو اس اچھے عمل میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں, مثلا اس وقت انشاءاللہ ہماری ایک عبادت انجام پا رہی, بالکل صحیح, کیمرہ مین ہے, چائے لانے والا ہے, فلاں ان سب کو ثواب مل رہا ہے. اگر یہ خوش ہیں اس کام سے تو سب کو ثواب. اسی طرح سے اگر کوئی بہن یا کوئی بھائی اسلام میں داخل ہوتے ہیں, جو ان کو اسلام کی طرف لاتے ہیں, جو ان کے اسلام لانے پر خوش ہوتے ہیں یا معاون بنتے ہیں, سب کا ثواب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جی سوالات سے بڑھتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब चकवाल से आबद जमान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। एक तो आपको मुबारकबाद देनी है, आपका प्रोग्राम देखते हैं तो बहुत आप सच्चे आशिक रसूल हैं। अल्लाह ताला आपको इस इश्क में मजीद इजाफा करे। चकवाल में बड़े आशिक रसूल हैं। मैं चकवाल आते रहता हूँ, माशाल्लाह चकवाल आशिक रसूल मुझे भरा पड़ा है। आपने आज वाकया बयान किया तो ईमान ताजा हो गया है। अल्लाह ताला आपको मजीद जो है इश्क में जो है ना इजाफा करे। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है, वो रोजे रखता है, वो अस्थमा का मरीज है, तो क्या रोजे की हालत में नबुलाइज जो है वो किया जा सकता है? ठीक है मुफ्ती साहब, चूंकि उसके ज़र्रात जो है ना वो हलक से अंदर जाते हैं, तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल वाला है तो उलमा ने उसके लिए रुख्सत रखी है। तो एक वो है, ये खुद कर सकते हो उसे नेबुलाइज, अगर इनके ना चले जाए की जरूरत, ये भी एक सवाल, दोनों को मिला लें। नहीं देखिए, वो तो जो अपने मुंह में ना हो, वैसे जो खुद इख्तियार में नहीं है, जिस तरह हम लोग जा रहे होते हैं, एक गर्द उड़ के हलक में आ रही होती है, ये तुम्हारे हमारे इख्तियार में नहीं है। जो इख्तियार से अपने मुंह में वो करते हैं, हलक से नीचे ज़ाहिर उसके ज़र्रात जाते हैं, तो उससे रोज़ा पारल टूट जाता है। तो अगर कोई मरीज इस हालत में कंडीशन में है कि उसको मस्टली जो लाजमी तौर पर ही करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर रुख्सत है, ज़ाहिर वो उसके बजाय फिदिया दे दे। नेबुलाइज करने या पंप लेने से रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से जहमत का बाइस बन रहा है तो वो रोज़ा ना रखें। लेकिन अगर सिर्फ नेबुलाइज करने का मसला है या पंप लेने का मसला है तो हर्ज नहीं। आप क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? डॉक्टर साहब, इसमें हमारे उलमा में कुछ इख्तिलाफ है। कुछ ने लिखा है कि इनहेलर या इस तरह की चीज़ें इनके इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाता है, कुछ कहते हैं टूटता नहीं, मकरू हो जाता है। ऐसा आदमी जो सारी ज़िंदगी इसी हालत में है और वो रोज़ा भी रखना चाहता है तो इनहेलर का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर उसको जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया सही होने का बाद में उसको यकीन है सही हो जाएगा, तो फिर वो रोज़ा ना रखे और बाद में जो है वो रोज़े रख ले, या फिर फिदिये की सूरत भी हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ उलमा ने इसकी इजाज़त भी दी है कि इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अक्सरियत ये कहती है कि टूट जाएगा। ठीक जी, सवालात की तरफ बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आपको और जो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हों सबको मेरी तरफ से सलाम। और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आपने आज जो प्रोग्राम किया है, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, इसके लिए कोई अल्फाज नहीं मिलते। आपने मदीने की याद दिला दी हमें, यहाँ बैठ के आज आपने वहाँ हमें पहुँचा दिया। तो बस मैं उनके सबके उनके कुर्बान, मेरी औलाद। मगर आप जैसे आपने प्रोग्राम किया है, मैं जितने भी आपके प्रोग्राम में जो भी आते हैं मैं उन सब पे कुर्बान। तो आपने जो जिस तरीके से बयान किया, अल्फाज नहीं है। मैं नहीं समझती कहीं भी कोई भी ऐसी प्रोग्राम पेश हो रहा होगा जिस तरह से आप करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत सवाल क्या कीजिएगा? आमिर भाई, सवाल ये था कि मैं उम्रे पे अपने बच्चों के साथ थी, तो पहले तो हरम शरीफ में तवाफ करते में मेरे बेटे के पैरों में पैसे, मतलब अच्छे खासे बहुत सारे पैसे थे, वो आए, उसने उठा के उसने मुझसे बोला मम्मा ये पैसे, अब उन्होंने रख लिए, मुझे नहीं पता था कि उनका क्या करना है। खैर वो तवाफ हो गया, मैंने जो वहाँ पे वो होते हैं उनको मैंने दे दिए, शूट वगैरह जो होते हैं। फिर मैं जो मदीने गई हूँ तो यही फिर मेरी दूसरी बेटी के साथ हुआ कि उसे इतने सारे पैसे मिले, मतलब जमीन पे उसने मुझे दिया। अच्छा वो भी मैंने वहाँ वो कर दिया। तीसरी बार ऐसा हुआ कि कैफी पे हम लाइन लगाए खड़े थे, तो एक बच्चा आया कोई 6-7 साल का और आके मेरी बेटी से बोलता है ये बाजी आपके पैसे हैं। तो उसने कहा नहीं मेरे पैसे नहीं। वो कहता नहीं बाजी आपके, तो वो मस्जिद हो गया ना। तो वहाँ एक साहब थे, उन्होंने कहा बेटा आप ले लो, वो बच्चे इतनी जिद कर रहा है आप ले लो। उसने ले लिया। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इन पैसों का हमें क्या करना चाहिए जो हमें वहाँ से मिलते हैं जी, या कोई चीज मिलती है हमें, तो उसका हमें मतलब कोई भी चीज, तो उसका हम किस तरीके से पैसों का खास तौर पे क्या देखें। जो पैसे हों या कोई और चीज पड़ी हुई, इसको लुक्ता कहते हैं, गिरी पड़ी चीज, ऐसी चीज के जो जाया होने का अंदेशा है। मसलन अगर आपने उसको महफूज करने की कोशिश की तो वो ख़राब हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। मतलब कोई खाने पीने की चीज़ है या ऐसी चीज़ है कि जो उसके ज़ाया होने का अंदेशा है, उसका तो ये है कि जितनी देर तक आप समझते हैं कि वो ज़ाया हो रही है, उससे की लिमिट से पहले थोड़ा इंतज़ार कर लें कि उसका मालिक मिल जाए। अगर तो वो मिल गया तो उसको उसके हवाले करते हैं, और अगर वो नहीं मिला है तो आप उसको खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या वो नीयत सदका करके उसको सदका कर सकते हैं। अगर आप खुद इस चीज़ का समझ रहे हैं कि
میرے اوپر صدقہ لگتا ہے کہ نہیں آپ صاحب جو نا وہ نصاب نہیں ہیں اور ضرورت مند ہیں اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ ثواب کی وہ نیت کرتے ہوئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کو ثواب مل جائے گا جو اس کا مالک ہے. یہ جو چیز آ گئی ہے, جس طرح پیسے آ گئے, یہ کوئی ایسی چیز جو گڑی ہے, کوئی چیز ہے جو خراب نہیں ہو رہی ہے, اس کے لیے یہ کہ سال تک آپ ویٹ کریں گے, اعلانات کروائیں گے کہ بھائی تاکہ وہ چیز مل جائے. یا بصورت دیگر آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جس طرح آپ ایئرپورٹ پر ہیں, وہاں کوئی چیز ملی ہے جس طرح پیسے وغیرہ ہیں, تو ظاہر ہے وہاں ممکن نہیں ہے کہ وہاں کوئی بندہ اس کو آ جائے. تو اس کا وہی مسئلہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا, تو جو انہوں نے بتایا انہیں مسجد نبوی شریف سے یا حرم شریف سے جو چیز ملی ہے, تو جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہاں کے ذمہ داران جو اس کے امین ہیں ان تک انہوں نے پہنچا دی ہے. یقیناً وہ لوگ جو چیزیں گری پڑی ملتی ہیں اس کو جمع کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی نشانی بتائے تو اس کو وہ واپس کر دیتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا طریقہ جو ہے نا وہ اختیار کیا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر حرم کے باہر کوئی چیز ملتی ہے تو اس میں ایک اختیار ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال کر لیں اور اس کے پیسے کو اپنے پاس امانت میں رکھیں, اگر وہ صاحب آئے تو ان کو دے دیں. لیکن اگر حرم میں ملے گی تو وہاں پر اعلان کرنا پڑے گا, ورنہ وہاں کے ذمہ داروں کو آپ دیں گے کہ یہاں پر دے دیا جائے, وہ حرم سے باہر نکالا نہیں جا سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک اس سوال میں یہ تھا کہ بچہ, نابالغ بچہ 2-4 سال کا یا 6 سال کا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے لے لیں, تو نابالغ بچہ اپنے پیسے کسی کو دے نہیں سکتا, کسی کو مالک نہیں بنا سکتا, اور نہیں اس کو دے کے آپ اس کو مالک بنا سکتے ہیں. یعنی زکوٰۃ کے پیسے بھی نابالغ بچے کو اس معنی میں نہیں دیے جا سکتے کہ وہ مالک تو بن نہیں سکتا, وہ نابالغ ہے, تو اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ بچے سے ان کو نہیں لینے چاہیے تھے. یہ اس میں احتیاط برتنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا, جناب علامہ شبیر حسن میثری صاحب آپ کا, اور جناب مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا. بہت خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو عالم آن لائن کی محفل. میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ آنے والے جو ایام ہیں بڑے اہم ایام ہیں. اب آج 8واں روزہ سب نے اختیار کر لیا ہے, اور کچھ دیر کے بعد ظاہر ہے کہ کراچی میں, پھر اس کے بعد کوئٹہ میں, کوئٹہ آخری منزل ہوتی ہے, اس کے بعد پورے پاکستان میں روزہ اختیار کر لیا جاتا ہے. میں عرض کروں گا کہ علماء کرام کی اجازت سے سمیٹتے ہوئے کہ ذرا تھوڑا خیال کر لیں. عید کے اجتماعات آ رہے ہیں, ابھی یوم بدر بھی آ رہا ہے, فتح مکہ بھی ہے, حضرت عائشہ کا یوم وصال بھی ہے, امام حسن مجتبیٰ کا یوم پیدائش بھی ہے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طالب کا یوم وفات بھی آ رہا ہے. اسی طرح سے پھر یوم علی بھی آ رہا ہے. اس کے بعد پھر عید کے اجتماعات ہیں. ذرا کچھ بیٹھ جائیں علماء کرام کے ساتھ. ہمارے مفتی صاحب بھی اس وقت کراچی میں ہی ہیں, تو میں سندھ حکومت سے گزارش کروں گا مفتی صاحب کو بھی بلا لیں. بیٹھے مفتی صاحب ماشاءاللہ اہل سنت مکتب فکر کا ایک بڑا نام ہے, ان سے بیٹھے. مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں, علامہ شبیر حسن میثری صاحب ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, رفیع عثمانی صاحب ہیں. یہ سارے لوگ ہیں. ہمارے قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب ہیں, عبد الرحمن مولانا سلفی صاحب, کافی لوگ ہیں. ان سب کو بلائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, اس مسئلے کو حل کریں. کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر سب لوگ سڑکوں پہ, یہ ایسا نہیں ہو. کچھ SOPs بنا لیں, کچھ تیاری کر لیں. پاکستان کے وزیر اعظم کی جو فکر ہے اور جو سوچ ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں. میرے خیال اس وقت سب سے بہترین راستہ اختیار کیا ہوا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سب مل جل کر اس مسئلے کو کسی طرح حل کریں. اور میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری محبت کی باتیں, کوئی آپ سے جھگڑنا نہیں چاہتا. ہمارے علماء کرام تھوڑا ناراض ہیں, اس کی وجہ یہ کہ مساجد سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے. تو اس ناراضگی کو خدا نخواستہ مخالفت میں سمجھیے گا. ناراض ہے تو ناراض لوگوں کو منایا جاتا ہے, روٹھوں کو منایا جاتا ہے. ان کو منائیں, بڑے پیارے لوگ ہیں, یہ مان جائیں گے. میں منا لیتا ہوں روز, تو آپ لوگ تو آرام سے منا لیں گے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو جناب مولانا آزاد جمیل صاحب اپنا خطاب کریں گے اور حافظ احمد رضا قادری صاحب اذان دیں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔